السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اللہ پاک سے یہ امید کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، آمین۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ہمارے ریگولر سینڈر محمد اسلام نے۔ محمد اسلام بتاتے ہیں کہ یہ سٹوری ان کے ساتھ ان کے ایک فرینڈ نے شیئر کیا ہے، اور ان کا فرینڈ کہتا ہے کہ وہ جس گاؤں میں رہتے تھے اس گاؤں میں لوگ بہت جلدی اپنے گھروں کو واپس چلے جایا کرتے تھے، کیونکہ گاؤں کافی ویران اور رات کے ٹائم سنسان ہوتا تھا۔ اور اس گاؤں میں گاؤں کے شروع ہوتے ہی کچھ پرانے گھر بنے ہوئے تھے، جہاں یہ مشہور تھا کہ وہاں پہ جنات کا اور چڑیلوں کا بسیرا ہے، اور جو کہ لوگوں کو نظر بھی آتے ہیں، اور آدھی رات کے ٹائم اگر ان کے پاس سے گزریں تو وہ لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ اس وجہ سے گاؤں کافی ہانٹڈ تھا۔ کافی لوگوں نے ادھر بچوں کو، جنات کو اور ایسی مخلوق کو کھیلتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہاں سے آتے جاتے بھی دیکھا تھا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد اسلام کہتے ہیں کہ وہ جو جگہ تھی وہ کافی عجیب سی تھی اور بہت خوفناک تھی۔ لوگ دن کے ٹائم بھی ادھر جانے سے بہت زیادہ کتراتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اس طرح ہوا کہ شام کے ٹائم ہم نے دیکھا کہ 3 لڑکے ان پرانے گھروں کے پاس باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ بہت حیران ہوئے کہ لوگ تو ادھر جاتے بھی نہیں ہیں، تو یہ 3 لڑکے ادھر کیا کر رہے ہیں۔ سب نے ان کو سمجھایا، لیکن انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ صبح جب سب لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ 3 لڑکے ادھر بے ہوش ہوئے پڑے تھے۔ تینوں لڑکوں کو جب صبح اٹھایا، ان کو گھر لے کر آئے، اور ان کو ان کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے گئے، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا گیا، ان کو انجیکشن لگے، اور جب وہ ہوش میں آئے تو وہ تینوں لڑکے بتاتے ہیں ہم لوگ جب ادھر پرانے گھروں کے آگے بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک سے ان گھروں کے اندر سے ایک عورت نکل کے آئی، اور اس عورت کا قد کافی لمبا تھا، اور اس نے منہ کے اوپر گھونگھٹ کیا ہوا تھا، اور اس کے بازوؤں میں ڈھیر ساری چوڑیاں تھیں پرانے زمانے کی عورتوں کی طرح۔ وہ عورت جیسی ہمارے قریب آئی تو اس نے اپنے منہ سے گھونگھٹ ہٹا دیا۔ اس کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا، جلا ہوا تھا، اور جو دانت تھے وہ اس کے منہ سے نیچے تک لٹک رہے تھے، اور ہمیں دیکھتے ساتھ ہی اس عورت نے ہمارے ارد گرد ہوا میں اڑنا شروع کر دیا، اور کہا کہ تم لوگوں کو پتہ ہے نا ادھر آنا منع ہے، تو تم لوگ ادھر کیوں آئے ہو؟ اب میں تم لوگوں کی جان نہیں چھوڑوں گی۔ ہم تینوں نے یہ ماجرا دیکھا اور ہم لوگ ادھر ہی بے ہوش ہو گئے۔ ان تینوں لڑکوں کی حالت پھر بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ان کو ایک عامل بابا کے پاس لے جایا گیا۔ ادھر جب ان کو لے جایا گیا تو انہوں نے جب کوئی عمل کیا تو وہ چڑیل ان پہ حاضر ہو گئی اور کہنے لگی کہ یہ ہمارے گھر آئے ہیں اور ہمیں تنگ کرتے رہے ہیں، اس لیے اب ہم ان کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ خیر، بہت طویل دھاگوں کے بعد، بہت دم کے بعد ان لڑکوں کی جان ادھر سے چھوٹ گئی۔ اور محمد اسلام بتاتے ہیں کہ وہ جو گاؤں ہے اب ادھر آبادی پہلے سے بھی بہت زیادہ کم ہو گئی ہے، کیونکہ وہ جو پرانے کھنڈرات، وہ جو پرانے گھر ہیں وہ بہت زیادہ ادھر اسیب ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس گاؤں کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور شہر کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جنات ادھر بہت زیادہ پھیل گئے ہیں اور انسان کی آبادی ادھر ختم ہو گئی ہے۔ محمد اسلام نے بتایا کہ یہ لکھنؤ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی سٹوری ہے، جو کہ بالکل سچی ہے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی، ان کے فرینڈ نے ان کے ساتھ شیئر کی، یہ ان کے فرینڈ کی گاؤں کی کہانی ہے۔ تھینک یو محمد اسلام، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی۔ اسی طرح آپ اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ ہمارے ریگولر سینڈر وقاص احمد نے بھیجی ہے۔ وقاص کہتے ہیں کہ ان کا ایک فرینڈ تھا جو کہ پاکستان میں رہتا تھا، اور اس کا ایک چھوٹا سا فارم تھا جہاں پہ اس نے ڈھیر سارے جانوروں کو رکھا ہوا تھا۔ اس کا کام بہت اچھے سے چل رہا تھا، اور ایک دن اس کا ایک فرینڈ اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایک بہت بڑی بھینس خریدنی ہے اور تمہیں میرے ساتھ لالا موسیٰ جانا ہوگا۔ اس نے ایسے ہی کیا اور وہ دونوں فرینڈ وہاں سے نکل گئے۔ بالآخر ان کو کافی ڈھونڈنے کے بعد وہ جو بھینس چاہتا تھا اس کو وہ مل گئی، اور ہم لوگ وہ بھینس خریدنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم دونوں دوست ایک گاڑی میں تھے، ہمارے ساتھ ایک ٹرک تھا، اور اس ٹرک کو ایک شخص چلا رہا، اور بھینس کو ہم نے پیچھے اس ٹرک کے لوڈ کروا دیا۔
رات بہت زیادہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے آدھی رات کو جب ہم ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک سنسان کچا راستہ تھا جہاں پہ ہم لوگوں کی گاڑی خراب ہو گئی، اور وہ جو ٹرک ڈرائیور تھا اس کو بھی مجبوراً ہمارے ساتھ رکنا پڑا۔ جیسے ہی ہم لوگ ادھر رکے تو جو وہ بھینس تھی اس کی بے چینی بہت زیادہ بڑھ گئی، وہ اتنی بے چین ہو رہی تھی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ٹرک کو توڑ دے۔ ٹرک ڈرائیور نے ہمیں کال کی اور کہا کہ بھائی یہ بھینس آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے اور مجھے کچھ معاملہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اس نے کال کو بند کیا تو اس کی نظر روڈ کی دوسری طرف پڑی تو وہاں درخت کے نیچے اسے کچھ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس نے گاڑی کی لائٹ کو ادھر کیا تھوڑا سا تو دیکھا کہ وہاں ایک جلے ہوئے ہاتھوں والی عورت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بھینس کے اوپر کچھ پڑھ کے دم کر رہی ہے۔ جیسے ہی وہ بھینس کی طرف پھونک مارتی تھی بھینس اور بے چین ہو جاتی تھی۔ اس نے کال کی دوبارہ اور اس نے کہا کہ یہاں سے جتنی جلدی ہوتا ہے ہم لوگوں کو نکلنا چاہیے کیونکہ کوئی چڑیل بھینس کے اوپر حاوی ہو چکی ہے، لیکن گاڑی ابھی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لوگ دوبارہ گئے، انہوں نے بھینس کے ارد گرد ورد کرنا شروع کر دیا، اور وکاس کہتے ہیں کہ جو ان کا فرینڈ تھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک جلے ہاتھوں والی عورت درخت کے نیچے، عجیب و غریب گندے بالوں والی عورت اس بھینس کی طرف دیکھ رہی تھی اور کچھ پڑھ پڑھ کے پھونک رہی تھی۔ وکاس کہتے ہیں کہ ان کے فرینڈ نے اتنی ہمت دکھائی، وہ اس چیز سے ڈرے نہیں اور انہوں نے بھینس کو وہاں سے نکالا، گاڑی ٹھیک ہوئی اور وہ وہاں سے نکل پڑے۔ یہ وکاس کہتے ہیں کہ بالکل سچا واقعہ ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ تھینک یو وکاس، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری بھی وکاس احمد ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ وکاس کہتے ہیں کہ یہ سٹوری یو کے کی ہے اور وہاں پہ ایک صفائی کرنے والی کونسل بنی ہوئی ہے۔ وہاں پہ ایک شخص تھا، اس کے ساتھ اس کا ایک فرینڈ، جن کو وہاں کے ادارے کے لوگوں نے کہا کہ فلاں جگہ پہ جا کر تم لوگوں کے وہاں پہ گٹر کی صفائی کرنی ہے اور کچھ پرانے نالے بھی صاف کرنے ہیں۔ وہ جگہ کافی غیر آباد تھی لیکن وہاں پہ جا کر صفائی کا کام ضروری تھا۔ انہوں نے وہاں پہ جب انہوں نے جانا تھا بہت زیادہ دھند اور سردیوں کے دن تھے۔ ایک دن انہوں نے صفائی کی، دوسرے دن جب وہ صفائی کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اچانک سے نالے کے اس پار ایک شخص کوٹ پہنے ہوئے ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور 1 گھنٹہ مسلسل بغیر پلکے جھپکے ان کو دیکھی جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نالے کی دوسری سائڈ پہ ایک چھوٹی سی پل بنی ہوئی تھی جہاں سے گزر کے لوگ دوسری سائڈ پہ جاتے تھے۔ وہ شخص 1 گھنٹہ لگاتار مجھے دیکھتا رہا اور مجھے دیکھ کر ہنستا رہا اور آنکھیں تک نہیں جھپکی اور اپنے جسم کے کسی اعضاء کو بھی اس نے نہیں جھپکا۔ وہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور مجھے محسوس ہوا کہ جیسے یہ کوئی انسانی چیز نہیں ہے، یہ غیر مری مخلوق ہے۔ خیر وہ شخص پہلے تو کھڑا رہا، میں نے اس کو کافی آوازیں دیں کہ تم کون ہو اور ہمیں ایسے کیوں دیکھ رہے ہو، لیکن اس شخص کا کوئی بھی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے ہٹا اور ہٹ کے اس پل کے پاس گیا۔ ہم نے اس کو پیچھے سے دیکھا تو وہ ہمارے سامنے پل کے اوپر سے جا کر غائب ہو گیا۔ ہم اتنا شدید ڈرے، اسی ٹائم ہم نے اس کام کو وائنڈ اپ کیا اور وہاں سے آ گئے کیونکہ دھند تھی اور سب کچھ بہت خوفناک لگ رہا تھا، اور وہ جو سنسان جگہ تھی اس کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ وکاس کہتے ہیں کہ یہ بھی بالکل یوکے کا ایک سچا واقعہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تھینک یو وکاس۔ اور لسنرز، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بالکل بھی وکاس احمد کو ڈی گریڈ مت کیا کریں۔ اگر وہ سٹوریز ہمیں سینڈ کرتے ہیں تو آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے کرتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات مت کیا کریں، یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، کیونکہ کسی کا بھی دل نہیں توڑتے۔ آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں سٹوریز کہاں سے لے کر بھیج رہے ہیں، سچی بھیج رہے ہیں، ان کے کزن کی ہے یا جس کی بھی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات بری نہیں لگی ہوگی اور آپ دوبارہ ان کی دل آزاری نہیں کریں گے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف۔ یہ اچھی بات ہمارے ساتھ شیئر کی ہے شان جٹ نے۔ شان جٹ کہتے ہیں کہ اخلاق بہت اچھی چیز ہے، اللہ کی ایسی نعمت ہے اخلاق، جو کہ انسان کو انسان کے بارے میں بتا دیتی ہے، کیونکہ جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اس کی نسل بھی اچھی ہوتی ہے، اور اخلاق ہی آپ کی نسل کے بارے میں بتاتی ہے۔ اور قیامت والے دن اخلاق کا پلڑا بہت بھاری ہوگا، اس لیے سب حسن اخلاق سے رہیں، ایک دوسرے سے پیار کریں۔ بہت اچھی بات کی ہے آپ نے شان جٹ، ہمیں آپ کی بات بہت اچھی لگی ہے،
اور آئی ہوپ میرے لسنرز اس پہ ضرور عمل کریں گے. اور لسنرز میں یہ کہنا چاہتی ہوں آج کی کچھ اچھی باتیں اور بھی ہیں جو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی کیونکہ تھوڑے سے میرے گلے میں درد ہے. اور کچھ سٹوریز اور بھی میرے سینڈرز نے مجھے سینڈ کی ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ میں کل آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. جن کی سٹوریز پینڈنگ ہیں وہ کل شیئر ہوں گی، اور جن کی اچھی باتیں پینڈنگ ہیں وہ میں کل ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اور لسنرز آپ کو میرا چینل اچھا لگتا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. میں تو آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہی ہوں، آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اور آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.